دوسرا حصہ خلیفہ کا ایلچی۔ خوارزم کی حدود عبور کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھیوں کو مملکت تاتار کی سرحدی چوکی پر کچھ مدت رکنا پڑا۔ چوکی کے افسر نے انہیں ہر ممکن سہولت پہنچانے کی کوشش کی، تاہم طاہر یہ محسوس کرتا تھا کہ وہ اور اس کے ساتھی ایک خیمے میں نظر بند کر دیے گئے ہیں۔ انہیں آس پاس کی پہاڑیوں پر گھومنے کی اجازت نہ تھی۔ طاہر ٹوٹی پھوٹی تاتاری زبان میں کسی سپاہی سے کوئی سوال پوچھتا تو اسے کوئی جواب نہ ملتا۔ چوکی کے افسر کے سوا کسی کو ان کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہ تھی۔ تاتاری جاسوس ان کے ساتھ سائے کی طرح لگے رہتے تھے۔ طاہر نے چوکی کے افسر کو بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ چنگیز خان کے نام خلیفہ بغداد کی طرف سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہے، لیکن اسے ہر بار یہی جواب ملتا، خان اعظم کے پاس پیغام بھیج دیا گیا ہے، ان کی ہدایات ملتے ہی آپ کو روانہ کر دیا جائے گا۔ قریباً 3 ہفتوں کے بعد ایک تاتاری افسر چند سپاہیوں کے ہمراہ اس چوکی پر پہنچا اور اس نے طاہر کی گزشتہ تکالیف پر اظہار معذرت کے بعد بتایا کہ خان اعظم نے آپ کو شرف باریابی بخشا ہے۔ چند ہفتے اس افسر کی رہنمائی میں دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کرنے کے بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک دن کوہ قراقرم کی اس وادی میں داخل ہوئے جس میں حد نگاہ تک چنگیز خان کی افواج کے خیمے دکھائی دیتے تھے، اور اسی وادی کے چاروں طرف بلند پہاڑ تھے۔ بغداد سے وزیر اعظم نے طاہر کے ساتھ 3 آدمی روانہ کیے تھے۔ 2 ایرانی تھے جن میں ایک کا نام کمال اور دوسرے کا نام ابو اسحاق تھا، تیسرے کا نام جمیل تھا اور یہ عراقی تھا۔ یہ تینوں سفر کے دوران وزیر اعظم کی ہدایات کے مطابق نہایت مستعدی سے طاہر کے احکام کی تعمیل کرتے رہے۔ راستے میں کئی بار ان کی تلاشی لی جا چکی تھی، اس لیے طاہر کو یہ اطمینان تھا کہ اگر ان میں سے کوئی خلیفہ یا وزیر اعظم کی طرف سے کوئی خفیہ پیغام بھی لے کر آیا ہے تو بھی چنگیز خان کو اپنی صداقت کا یقین دلانے کے لیے وہ کوئی نشانی پیش نہیں کر سکے گا۔ لیکن مملکت تاتار میں داخل ہوتے ہی طاہر کو اس بات پر پریشانی ہوئی کہ اس کے ساتھیوں میں سے ابو اسحاق تاتاری زبان میں کافی دسترس رکھتا تھا، اور وہ چنگیز خان کی جائے قیام تک پہنچتے پہنچتے تاتاری افسر سے کافی بے تکلف ہو گیا تھا۔ سفر کے دوران اس نے کئی مرتبہ تاتاری افسر اور ابو اسحاق کو باقی قافلے سے آگے نکل کر یا پیچھے رہ کر نہایت رازدارانہ طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا۔ خیموں کے اس شہر میں داخل ہونے کے بعد جہاں چنگیز خان اور اس کی افواج تسخیر عالم کی تیاریوں میں مصروف تھیں، تاتاری افسر ایک کشادہ خیمے کے سامنے رکا اور گھوڑے سے اتر کر طاہر سے مخاطب ہوا، آپ اس خیمے میں آرام کریں، میں خان اعظم کو اطلاع دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے چند سپاہیوں کو جو خیمے سے باہر کھڑے ان کی راہ دیکھ رہے تھے اشارہ کیا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر طاہر اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑوں کی باگیں پکڑ لیں اور وہ گھوڑوں سے اتر کر ایک اور افسر کی رہنمائی میں خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ یہ خیمہ مخمل کے پردوں اور ایرانی قالینوں سے سجا ہوا تھا۔ طاہر اور اس کے ساتھیوں نے عصر کی نماز ادا کی۔ دعا کے بعد طاہر نے اسحاق سے سوال کیا، تم راستے میں اس تاتاری افسر کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے؟ ابو اسحاق نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور جواب دیا، کچھ نہیں، وہ مجھے چنگیز خان اور میں اسے اپنے خلیفہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ تم سارے راستے مجھ سے یہ بات کیوں چھپاتے رہے کہ تم تاتاری زبان جانتے ہو؟ اس نے کہا، اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں آپ کو بتا دیتا۔ طاہر نے کہا، وزیر اعظم کو معلوم تھا کہ تم تاتاری زبان جانتے ہو؟ اسحاق نے تھوڑا پریشان ہو کر جواب دیا، وزیر اعظم مجھ جیسے معمولی آدمی کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کرنے کی ضرورت کب محسوس کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں کسی کے ساتھ بات کرنے پر اعتراض ہو تو میں اب نہیں بولوں گا۔ مجھے تمہاری کسی سے بات کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر تم سے کوئی بغداد کے بارے میں سوال کرے تو سوچ سمجھ کر جواب دینا۔ اسحاق نے جواب دیا، مجھے اپنے فرض کا احساس ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد تاتاری افسر ان کے خیمے میں داخل ہوا اور اس نے طاہر سے کہا، خان اعظم کل صبح تم سے ملاقات کریں گے۔ میں نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام ایک ایرانی ملازم کے حوالے کر دیا ہے، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے اور آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہوگی۔ جس وقت طاہر تاتاری افسر کے ساتھ باتیں کر رہا تھا،
ابو اسحاق خیمے سے اٹھ کر باہر نکل گیا، اور جب یہ افسر چلا گیا طاہر اٹھا اور خیمے کے دروازے میں کھڑا ہو کر باہر جھانکنے لگا۔ ابو اسحاق تھوڑی دور پر تاتاری افسر سے باتیں کر رہا تھا۔ شام کے وقت طاہر کے تینوں ساتھی وادی میں چکر لگانے کے بہانے باہر نکل گئے اور اس وقت واپس آئے جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ طاہر نے انہیں سخت سست کہا تو ابو اسحاق بولا، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہ ہوگی۔ یہ تاتاری لوگ بڑے وحشی ہیں۔ ہم سیر کے لیے نکلے تھے، ایک خیمے کے پاس ہمیں چند سپاہیوں نے گھیر لیا اور زبردستی ہم تینوں کے سر مونڈ کر ہماری کھوپڑیوں پر سیاہی مل دی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ کہتے ہوئے ابو اسحاق نے اپنا عمامہ اتار دیا اور کہا، دیکھیے انہوں نے ہماری کیا گت بنائی ہے۔ ابو اسحاق اور اس کے ساتھیوں کے سر واقعی منڈے ہوئے تھے اور بالوں کی جگہ ان پر سیاہ روغن چمک رہا تھا۔ طاہر نے کہا، عجیب احمق ہیں یہ لوگ، میں چنگیز خان کے سامنے اس بدسلوکی پر احتجاج کروں گا۔ ابو اسحاق نے کہا، یہاں سر مونڈنا نئی بات نہیں، ایک افسر کہہ رہا تھا کہ مہمان کا سر مونڈنا بھی یہاں مہمان نوازی میں داخل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنے خنجروں کی تیزی کی آزمائش کے لیے ہمارے سروں کے بال ہی منتخب کیے، ورنہ ایک تاتاری کے ہاتھ کو اپنی شاہ رگ سے اس قدر قریب دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا۔ اگلی صبح طاہر چنگیز خان کے ایلچی کے ساتھ شاہی ایوان کی طرف چل دیا۔ شاہی ایوان اس وادی کے ایک سرے پر چند خوبصورت خیموں پر مشتمل تھا۔ پہاڑی کے اوپر جانے والی سڑک کے نچلے سرے پر دائیں اور بائیں انسانی کھوپڑیوں سے دو بلند مینار تعمیر کیے گئے تھے اور سڑک کے دونوں کناروں پر نیچے سے اوپر تک کھوپڑیوں کی قطاریں بنائی گئی تھیں۔ طاہر کے چہرے سے اس کے تاثرات کا اندازہ لگاتے ہوئے تاتاری افسر نے کہا، یہ صرف بڑے بڑے سرداروں کی کھوپڑیاں ہیں، انہیں ان کی حیثیت کے مطابق جگہ دی گئی ہے، نچلے طبقے کے لوگوں کی کھوپڑیاں یہاں نہیں لائی گئیں۔ اوپر خان اعظم کے خیمے کے سامنے آپ ان حکمرانوں اور فوجی رہنماؤں کی کھوپڑیوں کا انبار دیکھیں گے جنہوں نے ہماری عظمت کے سامنے سر بسجود ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اونچے گھرانوں کی حسین بیگمات جنہوں نے خان اعظم اور شہزادوں کی خدمت سے انکار کیا تھا، ان کی کھوپڑیوں سے ایک چھوٹا سا مینار ملکہ تاتار کے خیمے کے سامنے تعمیر کیا گیا ہے۔ پہاڑی پر چڑھتے ہوئے تاتاری نے دائیں طرف ایک اور پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے، اس پہاڑی پر خان اعظم کا عالیشان محل تعمیر ہو رہا ہے۔ ان پہاڑوں میں اعلیٰ قسم کے پتھر نایاب ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ بغداد، بخارا اور سمرقند کی عمارتوں میں بہترین قسم کے سرخ اور سفید پتھر لگائے گئے ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، لیکن وہ پتھر خوبصورت ہونے کے علاوہ سخت بھی ہیں۔ آپ کے خان اعظم انسانی کھوپڑیوں کا محل تعمیر کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسانی کھوپڑیاں اینٹوں کا کام دے سکتیں تو ہمارے لیے یہ کام مشکل نہ تھا۔ شمال مغرب اور شمال مشرق کے شہروں میں کھوپڑیوں کے کئی انبار بیکار پڑے ہیں۔ پہاڑی کی چوٹی پر ایک کشادہ اور ہموار میدان میں بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے اور اس میدان کے تین اطراف خیموں کی قطاریں تھیں۔ جا بجا پہرے دار ننگی تلواریں لیے کھڑے تھے۔ ایلچی درمیان کے ایک خیمے کے سامنے رکا اور طاہر کو باہر ٹھہرا کر اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور طاہر کو اندر لے گیا۔ دو کشادہ کمروں میں سے گزرنے کے بعد طاہر تیسرے اور نسبتاً چھوٹے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چبوترے کے نیچے ایک قطار میں چند تاج رکھے تھے۔ کمرے میں ایک عمر رسیدہ شخص جو اپنے جبہ و دستار سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا کھڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر طاہر کی طرف مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا، میں خاقان تاتار کی مملکت میں اپنے ایک مسلمان بھائی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ طاہر نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے اپنے جسم میں ایک کپ کپی محسوس کی اور قدرے تذبذب کے بعد کہا، آپ یہاں کیا کرتے ہیں؟ میں خاقان تاتار کی دربار میں عربی اور فارسی کا مترجم ہوں۔ آپ یہاں کیسے پہنچے؟ اس نے جواب دیا، خاقان تاتار جوہر شناس بھی ہیں اور فیاض بھی۔ میں یہاں تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا۔ خاقان اعظم کو ایک مترجم کی ضرورت تھی۔ انہوں نے مجھے چند ماہ کے لیے اپنے پاس ٹھہرا لیا، لیکن اس کے بعد ان کی قدر افزائی نے مجھے ہمیشہ کے لیے خرید لیا ہے۔
خاقان اعظم تشریف لانے والے ہیں، میں آپ کو چند باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ وہ زیادہ خوشامد پسند نہیں کرتے، لیکن بے تکلفی اور گستاخی کو قطعاً قابل معافی نہیں سمجھتے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کریں گے تو وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے۔ اگر آپ تاتاری زبان میں بات کرنا نہ جانتے ہوں تو انہیں چینی زبان بھی پسند ہے۔ ان دونوں زبانوں کے بعد خاقان اعظم فارسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ وہ اس زبان کے چند الفاظ سیکھ چکے ہیں، لیکن عربی زبان سے انہیں وحشت ہوتی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، مشورے کا شکریہ، لیکن میں تاتاری اور چینی زبان سے ناواقف ہوں۔ فارسی جانتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ آپ کی ترجمانی کے باوجود اپنی فراست سے کام لے کر میرا مطلب سمجھنے میں غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کو عربی کا ترجمہ کرنے میں دقت محسوس ہوتی ہو تو اور بات ہے، ورنہ میں اظہار مدعا کے لیے عربی زبان کو زیادہ موزوں سمجھتا ہوں، اور اگر وہ ترکی اچھی طرح سمجھتے ہیں تو وہ میں بھی جانتا ہوں۔ مترجم نے کہا، کہیں یہ غضب نہ کر بیٹھنا۔ جب سے خوارزم شاہ نے خان موصوف کے ایلچی کو قتل کیا ہے، انہیں ترکی سے سخت نفرت ہو گئی ہے، اور دوران گفتگو میں یہ خیال رکھیے کہ آپ کی آواز خاقان اعظم کی آواز سے زیادہ بلند نہ ہو۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ خاقان اعظم نے آپ کو تخلیہ میں شرف ملاقات بخشا ہے۔ تخلیہ میں ان کا دست مبارک دربار کی نسبت زیادہ فیاض ہوتا ہے۔ طاہر نے کہا، میں آپ کے نیک مشوروں کا پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن آپ میرے متعلق غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ میں یہاں پیٹ کے خاطر نہیں آیا۔ مترجم اپنی خفت مٹانے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن چبوترے کے عقب سے دروازے کا پردہ اٹھا اور اس نے طاہر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، خاقان اعظم تشریف لا رہے ہیں۔ ایک لمحے بعد طاہر چبوترے پر اس جابر و قاہر انسان کو دیکھ رہا تھا جس کی وحشت اور بربریت کے افسانے مشرق و مغرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ مترجم دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر رکوع کی حالت میں کھڑا تھا۔ چنگیز خان نے ایک نگاہ غلط اندازے سے طاہر کی طرف دیکھا اور چبوترے پر بیٹھ گیا۔ مترجم بھی سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نگاہیں اس بات پر اظہار ملال کر رہی تھیں کہ طاہر نے اس کی تقلید نہیں کی۔ طاہر بدستور چنگیز خان کی طرف دیکھ رہا تھا، اور یہ ایک ایسی گستاخی تھی جسے بھرے دربار میں شاید تاتاری سردار برداشت نہ کرتے، اور تخلیہ میں مترجم برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخر کار اس نے آہستہ سے کہہ ہی دیا، نگاہیں نیچی رکھو، لیکن طاہر پر اس کی تنبیہ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چند لمحات کی خاموشی کے بعد خلیفہ بغداد کے ایلچی اور تاتاریوں کے شہنشاہ کی گفتگو کی ابتدا یوں ہوئی۔ مترجم چنگیز خان سے مخاطب ہو کر، خلیفہ بغداد کا ایلچی خاقان اعظم شہنشاہ تاتار کو، جن کی شفقت کا ہاتھ دوستوں کے لیے باعث رحمت ہے اور جن کی تلوار دشمن کے سر پر سائقہ بن کر کونتی ہے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے۔ چنگیز خان، ہم بغداد کے ایلچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اسے اطمینان دلایا جائے کہ یہاں اس کی جان کا کوئی خطرہ نہیں۔ مترجم طاہر سے مخاطب ہو کر عربی زبان میں، شہنشاہ والا تبار آپ کی آمد پر اظہار مسرت فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں آپ کی گھبراہٹ بلا وجہ ہے۔ آپ کو الطاف خسروانہ سے مالا مال کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ طاہر، میں انعامات کی تمنا لے کر نہیں آیا ہوں۔ اگر شاہ تاتار اس قدر مہربان ہے تو مجھے خلیفہ کا خط پیش کرنے کے بعد اسلام کی تبلیغ کا موقع دیں، یہ میرے لیے سب سے بڑا انعام ہوگا۔ مترجم چنگیز خان سے، خلیفہ کا قاصد خاقان تاتار کی نظر عنایت کا شکریہ ادا کرتا ہے اور خلیفہ بغداد کا خط پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہے۔ چنگیز خان، اجازت ہے۔ مترجم، خاقان اعظم حکم دیتے ہیں کہ خلیفہ کا مکتوب پیش کیا جائے۔ طاہر نے آگے بڑھ کر حریر میں لپٹا ہوا مکتوب پیش کیا۔ چنگیز خان نے اسے لے کر کھولا اور مترجم کو دیتے ہوئے پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ عربی زبان میں خط کا مختصر مفہوم یہ تھا، تاتاریوں کے بادشاہ چنگیز خان کو واضح ہو کہ ہم پر خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو اور آزادی کا فرض عائد ہوتا ہے۔ شاہ خوارزم کے ساتھ ہمارے چند اختلافات ہیں، لیکن عالم اسلام پر کسی بیرونی خطرے کی مدافعت کے لیے ہم نہ صرف خوارزم شاہ کی حمایت کا اعلان کرنے پر مجبور ہوں گے، بلکہ اس کے جھنڈے تلے معمولی سپاہیوں کی حیثیت میں لڑنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھیں گے۔ اگر یہ درست ہے کہ شاہ تاتار خوارزم کی سرحد پر افواج جمع کر رہا ہے
تو ہم اسے متنبہ کرتے ہیں کہ خوارزم کے خلاف اعلان جنگ عالم اسلام کے خلاف اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ اس خط کے جواب میں ہم شاہ تاتار کا یہ اعلان سننا چاہتے ہیں کہ ان کی افواج خوارزم پر حملہ نہیں کریں گی۔ من جانب خلیفۃ المسلمین ابو العباس احمد الناصر الدین اللہ۔ مترجم نے کسی خاص رد و بدل کے بغیر اس خط کا تاتاری زبان میں ترجمہ کر دیا۔ طاہر حیران تھا کہ چنگیز خان کی پیشانی پر ایک معمولی شکن تک نمودار نہیں ہوئی۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بتا رہی تھیں کہ اس نے خط کو ایک دلچسپ مذاق سے زیادہ حیثیت نہیں دی۔ چنگیز خان نے کہا، اپنے خلیفہ کو ہماری طرف سے پیغام دو کہ ہمیں عالم اسلام سے کوئی دشمنی نہیں۔ خوارزم شاہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، اس کے باوجود ہم اس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ مترجم، آپ خلیفہ کے پاس خاقان تاتار کا یہ پیغام لے جائیں کہ آپ کی سفارش پر خاقان اعظم خوارزم شاہ کی خطائیں معاف کرتے ہیں اور عالم اسلام پر چڑھائی کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ طاہر، میں یہ پیغام خلیفہ کے پاس لے جاؤں گا۔ اس کے علاوہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ خلیفہ کا مقصود بغداد کے عوام کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کے دل میں اپنی فوجی قوت کا مظاہرہ کرنے کا ارادہ عام طور پر ہر وعدہ اور ہر معاہدے پر غالب آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے اس وعدے کے خلاف ورزی کی اور خوارزم پر حملہ کر دیا تو سارا بغداد اور اس کے ساتھ مشرق و مغرب کی دوسری اسلامی سلطنتیں آپ کے خلاف صحرا کی آندھیوں کی طرح اٹھ کھڑی ہوں گی۔ مترجم، خلیفہ کا ایلچی نہایت ادب و احترام کے ساتھ خاقان اعظم کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہے کہ حضور کا پیغام خلیفہ کے گوشے گزار کر دیا جائے گا۔ آپ کا یہ وعدہ اسلامی دنیا کو مطمئن کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن اگر آپ نے خوارزم کا ساتھ دینے پر مجبور کریں گے اور ان سب کو تاتاری افواج کے سیل رواں کے سامنے المناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنگیز خان نے کہا، ہم کسی کو دوست کہنے کے بعد اس کی طرف سے بد اعتمادی پسند نہیں کرتے۔ مترجم طاہر کی طرف گھور کر دیکھتے ہوئے کہا، خان اعظم اس اظہار بد اعتمادی پر بہت خفا ہوئے ہیں، اس لیے براہ کرم خاموش رہو۔ طاہر، بہت اچھا، اب میں خان اعظم کے سامنے تبلیغ کی اجازت چاہتا ہوں۔ مترجم مذبذب سا ہو کر کہا، خلیفہ کا ایلچی اہل تاتار کے مذہبی عقائد سے بہت متاثر ہوا ہے اور اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے اسلام کے متعلق کچھ کہنے کی اجازت دی جائے۔ چنگیز خان نے کہا، اسے ہماری طرف سے یقین دلایا جائے کہ ہم وفادار مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتے۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، خان اعظم بہت مصروف ہیں اور آپ کو رخصت کی اجازت دیتے ہیں اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ وفادار مسلمانوں سے انہیں کوئی پرخاش نہیں۔ طاہر نے پریشان ہو کر مترجم کی طرف دیکھا اور کہا، اگر وہ اس وقت مصروف ہیں تو وہ مجھے کسی اور وقت تبلیغ کا موقع دیں۔ چنگیز خان نے پوچھا، خلیفہ کا ایلچی کیا کہتا ہے؟ مترجم نے کہا، یہ حضور کا شکریہ ادا کرتا ہے اور درخواست کرتا ہے کہ اگر حضور کی بات پر خفا ہو گئے ہوں تو اسے معاف کیا جائے۔ چنگیز خان نے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہماری مصروفیات ہمیں زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی، ورنہ خلیفہ کا ایلچی کافی دلچسپ آدمی معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کب روانہ ہونا چاہتا ہے۔ مترجم نے طاہر سے مخاطب ہو کر کہا، خان موصوف فرماتے ہیں کہ ہم بہت مصروف ہیں، اس لیے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ سردیاں شروع ہونے والی ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تم فوراً بغداد روانہ ہو جاؤ۔ یہاں بہت سے مسلمان علماء ایسے ہیں جو ہمیں اسلام کے متعلق بتاتے رہتے ہیں۔ چنگیز خان عقب کے کمرے میں چلا گیا۔ خیمے سے باہر چنگیز خان کے لڑکے اور چند تاتاری سردار ایک قالین پر دھوپ میں بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کے استفسار پر مترجم نے طاہر کو ان کے ساتھ متعارف کرایا۔ انہوں نے طاہر کو اپنے پاس بٹھا لیا اور بغداد کے متعلق سوالات شروع کر دیے۔ طاہر نے بعض سوالات کا جواب دیا، لیکن جب اس سے بغداد کی فوج کی تعداد اور قلعوں کی مضبوطی کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں ان سوالات کا جواب دینے سے قاصر ہوں۔ چنگیز خان کے ایک بیٹے نے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے یہ سوالات کسی برے ارادے سے نہیں پوچھے۔ بغداد کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہیں اور ہم اپنے دوستوں کے متعلق ضروری معلومات حاصل کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ باہر کی دنیا کے متعلق ہماری معلومات اس قدر ناقص نہیں۔ یہ دیکھیے،
چنگیز خان کے بیٹے نے اپنی جیب سے رومال نکال کر طاہر کے سامنے رکھ دیا اور کہا، شاید آپ نے بغداد کا اس سے زیادہ مکمل نقشہ پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ رومال پر بنا ہوا نقشہ واقعی اس قدر مکمل تھا کہ طاہر کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ایک تاتاری سردار نے طاہر کی طرف معنی خیز تبسم کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہا، اب آپ ہمارے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کر سکتے ہیں۔ طاہر ابھی تک نقشہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خادم نے آ کر تاتاری زبان میں کچھ کہا اور یہ لوگ اٹھ کر خیمے کی طرف چل دیے۔ طاہر جب یہ رومال واپس دینے لگا تو چنگیز خان کے بیٹے نے کہا، اگر آپ کو یہ نقشہ پسند ہو تو آپ اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، میرے پاس اور نقشے موجود ہیں۔ طاہر نے جواب دیا، نہیں، بغداد کا نقشہ میرے دل میں لکھا ہوا ہے۔ جب یہ لوگ ایک خیمے کی طرف اندر داخل ہو رہے تھے، مترجم نے طاہر سے کہا، آپ بھی غضب کرتے ہیں، بھلا اس شخص کے دل میں جو انسانی کھوپڑیوں کے محل تعمیر کرتا ہے، اسلام کے لیے کیا جگہ ہو سکتی ہے؟ طاہر نے جواب دیا، مجھے اس کی بے اعتنائی کا افسوس نہیں، لیکن اس بات کا افسوس ضرور ہے کہ مجھے اپنا فرض پورا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ مترجم نے کہا، آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے خان اعظم پر آپ کے بہت سے الفاظ کی تلخی ظاہر نہیں ہونے دی۔ طاہر نے چونک کر کہا، آپ کا مطلب ہے کہ آپ میری باتوں کا مفہوم بدلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں؟ مترجم نے ایک منافقانہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، نہیں، میں نے آپ کے بعض خیالات کی ترجمانی ذرا مہذب طریقے سے کر دی تھی۔ طاہر نے پوچھا، مہذب طریقے سے آپ کی مراد فیدویانہ طریقہ ہے؟ مترجم نے جواب دیا، مہذب طریقے سے میری مراد وہ طریقہ ہے جس کی بدولت آج ہمیں دھکے دے کر دربار سے نہیں نکالا گیا۔ آپ کے ساتھ تو شاید رعایت ہو جاتی، مجھ پر غصہ ضرور نکالا جاتا۔ طاہر نے کہا، جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کی کسی ایک سلطنت پر حملے کی صورت میں تاتاریوں کے خلاف ساری دنیا کے مسلمان متحد ہو جائیں گے، تو چنگیز خان کی مسکراہٹ یہ ثابت کرتی تھی کہ اسے یا تو اپنی فوجی قوت پر بہت ناز ہے یا وہ میرے الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی سمجھتا ہے۔ مترجم نے کہا، خان اعظم موت کے دروازے پر کھڑا ہو کر بھی مسکرانے کی ہمت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانتا ہے کہ اقوام کی قسمت کا فیصلہ الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو بغداد واپس پہنچ کر تاتاریوں کی فوجی قوت کے متعلق خلیفہ کی غلط فہمی دور کرنا اپنا فرض سمجھتا۔ آپ نے ابھی تک کچھ نہیں دیکھا، میرے ساتھ آئیے۔ طاہر مترجم کے ساتھ پہاڑی کے گرد چکر لگاتا ہوا دوسری طرف پہنچا۔ اس طرف بھی پہاڑی کے نیچے ایک وسیع وادی میں چھوٹے چھوٹے بے شمار خیمے نصب تھے۔ مترجم نے ایک جگہ رک کر ان خیموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ یہ نہیں جانتے کہ پہاڑ کا یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوتا ہے، اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ اس قسم کی کتنی اور وادیوں میں تاتاریوں کی ٹڈی دل افواج بکھری ہوئی ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ افواج خوارزم پر حملہ کریں گی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اگر خان اعظم نے خوارزم شاہ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا ارادہ نہیں بدل سکے گی، اور خوارزم شاہ کی حمایت کے لیے اگر تمام اسلامی سلطنتوں کی افواج بھی میدان میں آ گئیں تو بھی تاتاریوں کا سیلاب انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائے گا۔ وہ پہاڑی ندی کے سیلاب کے سامنے ریت کا ایک ڈھیر ثابت ہوں گے۔ اس کے لیے آپ کو بغداد کے ساتھ ہمدردی ہے تو خلیفہ کو ایسے شخص کے ساتھ بگڑنے کا موقع نہ دیں جو اپنے دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر نازل ہوتا ہے۔ طاہر نے برہم ہو کر جواب دیا، آپ ضرورت سے زیادہ چنگیز خان کا حق نمک ادا کر رہے ہیں۔ مجھے ان سب طریقوں کا علم ہے جو چنگیز خان اپنے حریفوں کو مغلوب کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ انتشار کی وجہ سے عالم اسلام بہت کمزور ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری کے باوجود ہم برسوں سے مغرب کے نصرانیوں کی ٹڈی دل افواج کو پے در پے شکستیں دے چکے ہیں، اور چنگیز خان کی افواج ان سے زیادہ نہیں، اور خوارزم اور بغداد کی فوجیں مصر اور شام کی افواج سے کم ہوں گی۔ مغرب کی ٹڈی دل افواج کے مقابلے کے لیے ہم شام، فلسطین اور مصر کے کسی میدان میں 50,000 سے زیادہ افواج نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے خلیفہ کا خیرخواہ سمجھ کر اسے تاتاریوں کی طاقت سے مروب ہونے کا مشورہ دیا تو میں آپ کو چنگیز خان کا وفادار سمجھ کر مشورہ دیتا ہوں کہ عالم اسلام کی قوت و مدافعت کے متعلق اس کی غلط فہمی دور کر دیں۔ مترجم نے جواب دیا، چنگیز خان احساس کمتری میں مبتلا ہو جانے والے انسانوں میں سے نہیں، لیکن خلیفہ بغداد اپنے احساس کمتری کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔
خلیفہ کو نہ صرف یہ احساس ہے کہ خوارزم شاہ خان اعظم کے حملے کی تاب نہ لا سکے گا، بلکہ اسے یہ بھی یقین ہے کہ خلیفہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ اگر اسے خوارزم اور بغداد کی فوجی قوت پر اعتماد ہوتا تو وہ چنگیز خان کو آپ کی وساطت سے یہ درخواست نہ بھیجتا کہ خوارزم پر حملہ نہ کرو۔ ایک طاقتور انسان اپنے حریف سے کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھ پر حملہ نہ کرو ورنہ اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہ وقت آنے پر اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکے گا۔ طاہر نے کہا، اس پیغام سے خلیفہ کا مقصد یہ تھا کہ خوارزم شاہ اور بغداد کے عوام کی یہ غلط فہمی دور کی جائے کہ دولت عباسیہ درپردہ خوارزم شاہ کے خلاف تاتاریوں سے ساز باز کر رہی ہے۔ مترجم نے پھر ایک بات منافقانہ مسکراہٹ سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، خوارزم شاہ کے متعلق تو میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کی غلط فہمی دور ہوگی یا نہیں، لیکن آپ نے خان اعظم کی ایک غلط فہمی دور کر دی ہے۔ چلیے میں آپ کو اپنے خیمے میں چھوڑ آؤں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، پہلے یہ بتائیے کہ وہ غلط فہمی کیا تھی جسے میں نے دور کیا؟ مترجم نے کہا، آپ کو آنے والے حالات اس سوال کا جواب دیں گے۔ نہیں، آپ کو بتانا پڑے گا۔ نہیں، آپ کہہ چکے ہیں کہ میں چنگیز خان کا وفادار ہوں اور میری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایسی باتیں ظاہر نہ کروں۔ ایلچی نے یہاں تک کہہ کر ادھر ادھر دیکھا اور آہستہ سے کہا، آپ کی بعض باتیں میرے لیے ناقابل برداشت تھیں، لیکن نامعلوم میں اپنے دل میں آپ کے لیے ہمدردی کیوں محسوس کرتا ہوں۔ آپ کو میرا آخری مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں کسی اور کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کریں اور جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ اب مجھ سے کوئی سوال نہ پوچھیے، آئیے۔